بھائی اللہ سے ہی مانگتے ہیں. دینے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنانے والا ہے کون؟ اللہ. پتہ ہے سب کو، بچے کو پتہ ہے. اور ہمیں توحید کیا سکھاتے ہیں؟ ہم تو دنیا میں جس کو سب سے افضل مانتے ہیں اس کو بھی اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں. تو اس سے بڑی توحید کیا ہوگی؟ اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں نا. ہم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں نا. بیٹا تو نہیں مانتے، ہاں، رشتہ دار تو نہیں مانتے، رب کی خدائی میں شریک تو نہیں مانتے. ہاں، ناز ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اختیار دیتا ہے کہ میرے بندے جنت میں جیسے ہر آدمی دو دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ کتنا اس کو پروٹوکول دے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہاری خواہش مانگو میں دوں گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ تم دعا کرو گے میں قبول کروں گا جنت کے اندر. ہاں، تو اللہ تبارک و تعالی جب عام جنتیوں کو یہ پروٹوکول دے رہا ہے کہ وہ جو چاہیں گے ہوگا، جو مانگیں گے ملے گا. یہ تو دنیا میں ایک قاعدے قانون کے مطابق رب تعالیٰ نے ایک حکمت سے دنیا کو چلا رہا ہے. لیکن یہاں پر بھی بات یہی ہے کہ جو دعا ہم کرتے ہیں ڈائریکٹ کریں یا کسی وسیلے کے ذریعے کریں، ہوتی ہے دونوں قبول ہیں. لیکن ہم ذرا اپنی مرضی کا چاہتے ہیں کہ میری مرضی کی چیز مجھے ملے. ہم کہتے ہیں یار کوئی ایسا بندہ پکڑو جس کی بات اللہ تعالیٰ ایز اٹ از پوری کرتا ہو. قبول تو سب کی کرتا ہے، قبول سب کی کرتا ہے. قرآن پاک میں ہے نا، ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. تو قبول تو وہ کرتا ہے، ہاں اس کے طریقے مختلف ہیں. تو ڈائریکٹ بھی ہے اور انڈائریکٹ بھی ہے. مانگنا خدا سے ہی ہے، مانگنا خدا سے ہی ہے. یوں سمجھیں کہ کسی کو میں جو ہے وہ کسی امیر آدمی کے پاس چلا جاؤں اور میں کہوں یار میری مدد کر دو بھائی، مجھے اس وقت ضرورت ہے. اب میں اس کو خدا سمجھ کے اس کے پاس گیا ہوں یا خدا کا بندہ سمجھ کے گیا ہوں؟ بندہ سمجھ کے گیا ہوں نا، کہ بھائی اللہ نے تجھے دیا ہے. اگر وہ شخص مجھے یہ کہہ دے کہ مجھے اللہ نے دیا، تو بھی اللہ سے مانگ، میرے پاس کیوں آیا؟ اس کو یہ رویہ کرنا چاہیے نہیں نا. اس کو حکم کیا ہے؟ مدد کرے. کیا وہ روایت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، من یستطع منکم ان ینصر اخاہ فلینصر، اس طرح کر کے ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو تم میں سے اپنے بھائی کی مدد کر سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ مدد کرے. تو بڑے کو مدد کرنے کا حکم ہے، طاقتور کو، مالدار کو، نیکوکار کو. نیکوکار اپنی دعا سے مدد کرے گا. تو جو شخص مدد کر رہا ہے وہ خدا ہے یا خدا کا بنایا ہوا ایک وسیلہ ہے. اتنی سی بات، بالکل بات واضح. من ينفع اخاہ، یا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل. ہاں، جو کوئی تم میں سے استطاعت رکھتا ہو کہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکے تو ایسا کر گزرے، یعنی فائدہ پہنچائے اس کو. تو یہ ہر اس شخص کے بارے میں جس کو اللہ نے کوئی بھی صلاحیت دی ہے. ولی ہونا تو سب سے بڑی صلاحیت ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو گیا. اب تو جو اللہ سے کرے گا، عرض کرے گا، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا نا. اس سے بڑا وسیلہ کیا ہوگا پھر عام لوگوں کے لیے؟ ہاں، جتنا قرب ہوگا اتنا بڑا وسیلہ ہوگا. اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑا مخلوق میں کوئی نہیں، تو سب سے بڑا وسیلہ ہمارے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وسیلہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا،
اور خدا کبھی بھی وسیلہ نہیں ہو سکتا. خدا ذریعہ نہیں ہے کسی چیز کا. خدا تو خالق و مالک ہے. ذریعہ تو مخلوق ہی بنے گی. ہاں ذریعہ تو مخلوق بنے گی نا کچھ حاصل کرنے کے لیے. خدا سے کوئی بات منوانے کے لیے کوئی مخلوق کی ذریعہ ہوگی نا. بھائی ماں باپ ہی دعا کر دیں گے یا اللہ اس کو دے دے، یہ بڑی بڑی خدمت کرتا ہے. تو دیکھیں ولیوں کی دعا، ولیوں کی طرح ماں باپ کی دعا قبول کی جاتی ہے. اولاد کیا کم ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ.